اب بات ہیں جی آپ کا جو سویئر ایشو چل رہا ہے جی آپ کا ایچ آئی وی کا اور ڈائلسس کا، تو یہ مطلب عجیب سی سائنس ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈائلسس مشینوں سے سپریڈ ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ وہاں سے نہیں ہوا، یہ آؤٹ سائڈ ہوا ہے جی نشتر سے. تو وہ پھر اگر آؤٹ سائڈ ہوا ہے تو پھر نشتر پہ کیسے رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے؟ جی یہی تو ہم لوگوں نے نا ہائی لائٹ کیا مختلف مواقع پہ کہ مریض نشتر ایک ماں کی طرح ہے. جو ماں کے پاس بچہ آئے وہ اس کو بچے کا خیال رکھتی ہے. نشتر اسی طرح ہے کہ بلوچستان کے مریض بھی ادھر آتے ہیں پیری فری سے لے کر. نشتر انکار نہیں کر سکتا کسی مریض کو، چاہے اس کو ایچ آئی وی ہے یا ہیپاٹائٹس ہے یا کینسر ہے یا کوئی بھی مرض ہے. نشتر نے ہر مریض کو لینا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. بائی لا بھی ہے اور ہمارا اوتھ بھی یہی کہتا ہے، ڈاکٹرز کا بھی، اور ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ہوتے ہوئے پبلک ہاسپٹل کسی کو ریفیوز نہیں کر سکتا. جیسے آپ دیکھیں پیمز وغیرہ اور ادھر وہ کچھ اس کے بعد پیشنٹس بھیج دیتے ہیں یا کوئی دوسرے سی ایم ایچ کے ہاسپٹلز ہیں وہ نہیں رکھتے. نشتر ہر مریض کو لیتا ہے. اس میں اب جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کی ٹیسٹ ہوتے ہیں چیزیں، اس میں کوئی ایچ آئی وی نکل آیا ہے. اگر مریض کو 6 مہینے پہلے ایچ آئی وی ہوا ہے، وہ آ کے نشتر میں ڈائگنوز ہوا، اسکریننگ پہ ایچ آئی وی پازیٹیو آیا، تو یہ تو نشتر کو ایک اس کی شاباشی دینی چاہیے کہ آپ نے ایک وسل بلو کی ہے، آپ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن ادھر سیاست کی گئی، ادھر اس چیز کو بجائے اس کے کہ یہاں پہ نئی ڈائلسس مشینیں ہمیں دیتے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایڈز کنٹرول پروگرام کا کوئی کاؤنٹر بناتے، بجائے اس کے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن اپنی ذمہ داری لیتا اور یہاں پہ آ کے ڈائلسس یونٹ کے ساتھ ہی ایک لیٹسٹ لیب بنتی جہاں پہ ایچ آئی وی کی اینٹی باڈیز جس سے کنفرم ہوتا ہے، الائزا اور اینٹی باڈی ٹیسٹ وہ ہوتا. کچھ بھی نہیں کیا گیا. آتے ہی سی ایم صاحبہ نے سٹاف کو رگڑ دیا، فیکلٹی کو سسپینڈ کر دیا. اب مریض بیچارے بے یارو مددگار پھر رہے ہیں. نہیں ابھی جب یہ سسپینشن ہوگی 7 بندوں کی میرے خیال میں، جی ایم ایس کو ملا کے 7 بندے، ایک اس ڈپارٹمنٹ کا ایسوسیٹ پروفیسر، مطلب پروفیسر صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، سینئر رجسٹرار، میڈیکل آفیسر، ایڈمن رجسٹرار، جو سسٹر ہیں ڈائلسس یونٹ کی، اور ایم ایس ملا کے تقریباً 7 بندے ہیں. 7 بندے ہیں. تو اس میں جب یہ پہلا کیس آیا تھا تو اس وقت تو ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو انفارم کر دیا گیا تھا، میری انفارمیشن ایسے ہی ہے. جی جی. تو پھر تو ان کی رسپانسبلٹی ختم ہو گئی نا. بالکل ایسے. ابھی وہ جا کے چیف سیکرٹری یا چیف جو ہیلتھ کا سیکرٹری ہے اس کو تو، اور جو سی ایم صاحبہ کو تو بتا نہیں سکے. بالکل ایسے. جب ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو بتا دیا تھا تو سب سے بڑا بلنڈر تو اس کا ہے کہ اس نے پریکاشنز میئر نہیں کیے. مطلب انہوں نے اپنے لیول پہ کیے چیزیں کہ اصل میں کوئی گائیڈ لائنز ابھی تک واضح نہیں ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن کی بھی گائیڈ لائنز واضح نہیں ہیں، ایڈز کنٹرول پروگرام کی بھی واضح نہیں ہے. تو ان کو ایک پراپر سکریننگ کیمپس کرنے چاہیے تھے. ایڈز کنٹرول پروگرام جو ڈالرز میں اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو فنڈز ملتے ہیں، انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا. نشتر نے اپنے لیول پہ انہوں نے ایک سیپریٹ 2 مشینیں رکھ دیں. اس میں سے پیشنٹ جب بڑھتے رہے تو انہوں نے آگے بھی انفارم کیے. پہلے تو انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ فردر مریضوں کو نہ ہو جائے. پھر میڈیا کو ایک ان کی غلطی ہے کہ ٹائملی بریف نہیں کیا گیا. میڈیا بار بار ٹچ کرتا رہا، ایم ایس آفس، وی سی آفس، وہاں سے چیزیں میڈیا کو بھی غصہ تھا. تو اس چیز کو میڈیا نے بھی پھر اپنا وہ والا غصہ دوسرے طریقے سے نکالا کہ ہیڈ آف نیفرولوجی انوالو ہے. حالانکہ انہوں نے اپنے طریقے سے 2 مشینیں الگ کیں، ان کو اور پریکاشنری میئرز جو ہوتے ہیں انہوں نے وہ کیے. اسٹاف کا چیزیں ڈسپوزیبل، لیکن جو ریلیونٹ اتھارٹیز تھی ان کو نہیں انفارم کیا گیا. ریلیونٹ اتھارٹیز ایم ایس کو انفارم کیا گیا، وی سی صاحبہ کو انفارم کیا گیا. انہوں نے بھی 2 تاریخ تک سب کو انفارم ہو چکا تھا. لیکن میڈیا نے جب پریشر ڈالا تو گورنمنٹ جیسے کرتی ہے ہر ایشو میں کہ انہوں نے ایک سمپل طریقہ نکالا کہ عوام کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے معطل کر دیں. مسئلے کا حل نہیں نکلا. ابھی تک بیچارے لوگ روڈ پہ دھکے کھا رہے ہیں. اچھا یہ جو ابھی جو 7 بندوں کا بتا رہے ہیں کہ یہ اسی ڈائلسس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اسی بورڈ کے ہیں جو وہ سارے معطل ہو گئے، تو اب ڈائلسس کون کر رہا ہے؟ ایک سینئر رجسٹرار ہیں ڈاکٹر اسلان صاحب رہ گئے ہیں اور ایک آدھ ایم او رہ گئے ہیں، باقی کوئی عملہ بھی نہیں ہے ادھر. وہ سارا پریشر جو تھا وہ جو پہلے ساری ٹیم ہینڈل کرتی تھی، ابھی یہ 2 بندے ہینڈل کر رہے ہیں اور پاسبل نہیں ہے 2 بندوں کے لیے کرنا. اس کے علاوہ 24 گھنٹے ہیلتھ کیئر کمیشن ان کے سر پہ ابھی سوار ہے. مختلف ٹیمز آ رہی ہیں. انہوں نے پولیس کو بھی انوالو کر لیا. چیزیں جس طرح ہوتا ہے بدماشی کرتی ہے گورنمنٹ، ایس ایس پیز کو انوالو کر کے ٹیمپرنگ کا الزام لگا کے چیزیں کب ساری چل رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم پیشنٹ کو دیکھیں یا ان کو ڈیلی جواب دیں جو ٹیمیں آ جاتی ہیں.
تو چیزیں اس حساب سے نہیں ہو رہی. ہم نے سی ایم صاحبہ کو ریکویسٹ کی تھی کہ چیزوں کا حل نکالیں تاکہ مریض نہ سفر ہو. ایک مریض کی جان اتنی قیمتی ہے جیسی آپ کی میری ہر کسی کی ہے. تو اس صورتحال میں اب جو مریض کوئی فوت ہو گیا جو ڈائلسس نہ ہونے کی وجہ سے کس کی ذمہ داری ہوگی؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس کا ہم نے گورنمنٹ کو بڑا کہا. 2 ہفتے کی ہم نے جزوی او پی ڈی کی بھی اسٹرائک کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ کا رویہ نہیں ہے جو ایک جمہوری حکومت کا ہوتا ہے. ابھی تک انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. تو سی ایم صاحب نے جو آ کے یہ ڈیسیژن کر دیا کہ 7 بندوں کو آل ٹوگیدر جا کے وزٹ کیا نشتر میں اور جا کے معطل کر دیا, تو اس نے کوئی رپورٹنگ نہیں کچھ سینس میں آیا, کوئی جو کامن سینس ہوتی ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کوئی اصل میں اس ایشو میں ہمارے ایک پرنسپل صاحب راشد قمر راؤ صاحب کا بھی بڑا شرمناک رول ہے. انہوں نے چیزوں کو مس ہینڈل کرنے میں ان کا بھی ایک کردار ہے. ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ ایک پروفیسر ہے نشتر میں, آئی کے پروفیسر ہیں, ان کا رول اس میں کوئی اچھا نہیں ہے. انہوں نے سی ایم صاحبہ کو بھی کچھ چیزیں لکھ کے دی ہوئی تھیں. ہمیں تو ہنسی آتی ہے کہ سی ایم صاحبہ کہہ رہی تھیں ہمارے ڈائلسس کے پروفیسر صاحب کو کہ آپ لوگ جو ڈائلائزر ہوتا ہے اس کو گرم پانی سے دھو کے استعمال کرتے ہیں. اب ایک پڑھے لکھے آدمی سے ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. ہمارے پاس 20 سال کا ریکارڈ موجود ہے ڈائلائزرز کا. جو پانی استعمال ہوتا ہے ڈسٹلڈ واٹر, اس کے کین بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہماری جو سسٹر ناہید ہیں ادھر کی, وہ بڑی ریکارڈ کیپنگ کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم لوگ شہباز شریف میں تھے, ادھر کی سٹاف کو میں نے بھیجا 2 دن کی پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ ان سے ٹریننگ لے میں نے ان کو بھیجا کہ آپ ریکارڈ کیپنگ رکھنا سیکھیں ان سے. تو الحمدللہ ہم نے ان کا ریکارڈ پہ منہ بند کر دیا. جو کمیٹی آئی تھی ان کو ادھر سے کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے وی سی آفس میں بیٹھ کر اور پھر لاہور جا کے اپنی رپورٹ مرتب کی. ہیلتھ کیئر کمیشن نے اپریشیٹ کیا نیفرالوجی ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ چیزیں پوری کر رہے ہیں. وربلی ریٹرن ان لوگوں نے مانگا تو انہوں نے اس چیز کو ڈیلے کیا. جب سی ایم صاحبہ انوالو ہوئی تو اس پریشر میں انہوں نے ریٹرن نہیں دیا. کمیٹی نے پہلے ہی تہیہ کیا ہوا تھا جو لاہور سے آئی, وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں گئی نیفرالوجی ڈپارٹمنٹ. ڈائلسس یونٹ کا اس نے کوئی وزٹ نہیں کیا, اور انہوں نے ایک پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا تھا اور انہوں